اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات محترم، فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ وعما نوالہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ قصہ کہانیوں کی کتاب ہے، بلکہ ہر قصہ کسی نہ کسی سبق پر منحصر ہے اور کسی نہ کسی عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ہر کام پر وہ قادر ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی شان کے مطابق مانو اور اس پر ایمان رکھو۔ وہ بارشوں کا برسانے والا ہے، طوفانوں کو لانے والا ہے، آندیاں چلانے والا ہے۔ یہ سارے معاملات وہ فرماتا ہے، کرتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس بھی کرتا ہے اور اس سے فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ اس نے انسانیت کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے۔ لوگوں نے مانا بھی اور لوگوں نے انکار بھی کیا۔ جنہوں نے مانا ان کو مسلمان کہا گیا اور جنہوں نے انکار کیا ان کو کافر کہا گیا۔ اللہ کا دین جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کا درس دیا اور اس کو ایک ماننے کا درس دیا۔ لوگوں نے انکار کیا، انبیاء علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی دکھائے تاکہ انسانی عقل جب اس پر عاجز ہو جائے تو وہ جانے کہ جب جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے یہ کمال ہیں تو جس نے بھیجا ہوگا اس کے کیا کمال ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت مختلف فتنوں کا شکار رہی اور مختلف انداز میں وہ توحید سے بے بہرہ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے لگے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق 950 برس آپ نے تبلیغ اسلام فرمائی، یعنی جو آپ کی تبلیغ اسلام کا عرصہ ہے وہ 9 صدیاں 9.5 صدیوں کا پر محیط ہے۔ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام
اپنے مقصد کو جاری رکھے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تبلیغ کرتے رہے. لوگ انکار کرتے رہے، آپ اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے. اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی، وحی کی گئی کیا نہیں لائیں گے اِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو ایمان لا چکے ہیں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ ان کاموں سے غمگین نہ ہوں. ایک فیصلہ آ گیا کہ اے نوح، جتنے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، جتنے آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. حضرت نوح علیہ السلام مزید لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور آپ سمجھ گئے کہ اب جتنے ہو چکے وہ ہو چکے، اب مزید اور ایمان لانے والے نہیں، کتنی تبلیغ کر لی جائے. تو ان لوگوں نے پریشان کر رکھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرما دی، ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی. ظاہر ہے کہ جب رب العالمین یہ فرما دے کہ اب مزید ایمان لانے والے نہیں، تو یہ کسی اور چیز کا بھی اشارہ تھا کہ بس اب حجت تمام ہو گئی، اب کوئی عذاب آنے والا ہے. یا تو یہ لوگ مان لیتے، لیکن اب انہوں نے نہیں مانا تو اب ان کا مقدر عذاب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے حکم دیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی کو بنانے کا حکم ہوا. آپ ہماری وحی کے مطابق بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی کو تیار کریں. ایک روایت کے مطابق اس وقت تک روئے زمین پر کوئی کشتی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز جب تیار ہو یا کوئی نئی چیز بن رہی ہو تو لوگ بڑے حیرت سے سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ پہلے کشتیاں ہوں، لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق چلتا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتا. وہ حکم دے کہ اب تم تبلیغ کرو تو وہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، حکم دے کہ اب یہ کام کرو تو وہ کام کرنے لگتا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. جب وحی آئی تو کہ اے نوح اب تم کشتی تیار کرو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سلسلہ تبلیغ بند کر دیا اور آرا اور تیشہ لے کر کشتی بنانے میں لگ گئے. ساگوان کے درختوں کو کاٹا جو ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے تھے. ایک روایت کے مطابق 100 برس میں وہ پورے تیار ہو چکے تھے. اس کی لکڑی سے آپ نے اور آپ کی اس قوم نے، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ پر ایمان لائے تھے، جو وہ سب آپ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مل کر کشتی بنانی شروع کی. تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، جو کافر تھے نا، انہوں نے کہا نوح کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، کیا کرنے لگے؟ پہلے اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، اب تم بڑھائی بن گئے. معاذ اللہ، آری واری لے کر اب تم بڑھائی والا کام کر رہے ہو. پہلے تو تم کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں. ہنسی اڑائی، ٹھٹا مارا، کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کشتی تیار کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے.
تو اور ہنسے کہ کہیں تمہیں پانی نظر آ رہا ہے جو تم کشتی چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، کیا خشکی میں کشتی چلاؤ گے؟ عقلی باتیں کرنے لگے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں سے بغیر فکر کیے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہے کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، اپنے کام میں مشغول رہے۔ کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جب وہ ہنسی اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ فرمایا آج تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ان قریب ہم تمہاری ہنسی اڑائیں گے جیسا کہ تم آج ہماری ہنسی اڑا رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اشارہ دیا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب تم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی اور تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم تمہاری ہنسی اڑائیں جیسے آج تم ہماری ہنسی اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ ان کو بتا رہے ہیں، نبی کا یہ پیغام بھی تبلیغ تھا، فرما رہے تھے تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ کشتی تیار ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 3 منزلہ تھی، بعض میں ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی تھی، کسی نے کہا 2 منزلہ تھی۔ اس کی ہمیں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرح کتنی منزلہ بنی تھی۔ البتہ روایات، اسرائیلی روایات جو چلی آ رہی ہیں بنی اسرائیل سے اور دیگر اس سے جن پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری نہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 منزلہ عمارت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کے جوڑے کو اس میں رکھنے کا حکم دیا کہ نوح ہر جاندار سے ایک ایک جوڑا لے لو، اور تمہارے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اور تمہارے اہل خانہ سب اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور حکم دیا کہ بس اب تم لوگ تیار ہو جاؤ، اور ایک ایک جوڑا جو تھا وہ کشتی میں سوار کرنے کے لیے حکم دیا۔ حتی اذا جاء امرنا، فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، قلنا، اور جوش مارنے لگا تندور نے، تو ہم نے کہا اے نوح سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، 2 عدد نر اور مادہ۔ یہاں تندور سے مراد ایک تو معروف تندور ہے کہ جس میں آگ جلائی جاتی ہے، بعض نے اس تنور سے مراد ٹیلا فرمایا، بعض مفسرین کرام نے اس دور میں جو معاملات تھے، یہ زمین کی اونچائی یا نیچائی سے جو بھی تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ واضح طور پر ہم اس کی کسی چیز کو متعین نہیں کر سکتے، لیکن بعض نے یہ کہا کہ نہیں، ان کے گھر میں جو تندور تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں سے جب پانی ابلنے لگے تو اس وقت تم اپنے لوگوں کو حکم دے دینا اور ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دینا، کیونکہ یہ اس بات کی ابتدا ہوگی کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ یہی ہوا، جیسے ہی تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس وقت آپ پر ایمان لانے والے افراد جو تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے، آپ سمیت، اور آپ کے وہ اہل خانہ جو مسلمان تھے اور آپ کے وہ مسلمان جنہوں نے آپ پر ایمان لائے تھے،
ان کی تعداد ملا کر 80 تھی، کل 80، 950 برس میں کل 80 مسلمان، وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں رکھ لیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے زمین کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، اب اپنی قدرت کی نشانیاں وہ بتا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اے انسان میں تمہیں ذرا سی طاقت دے دوں، ذرا سی ہمت دے دوں تو تم کفران نعمت کرنے لگتے ہو، تم میرے سامنے فرعون بے سامہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں طاقتور ہوں، تمہارے اندر انانیت کا ایک بت بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو، میں چاہوں تو اس زمین کو حکم دوں تو یہ پانی اگلنا شروع کر دے، اور اگر میں آسمان کو حکم دوں تو پانی برسانا شروع کر دے، تم ان پانیوں کے درمیان کہاں بچ کر جاؤ گے؟ میری ذات سے تم فرار حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میری ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور کل کائنات میں جس سے جو کام لینا چاہوں میں لے سکتا ہوں۔ یہ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ اس طوفان میں بتا رہا ہے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، ایک بیٹا جو تھا وہ کافر تھا، مسلمان بظاہر ہو گیا تھا، لیکن جب طوفان کا معاملہ آیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا اور کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ ایک اہلیہ بھی ایمان نہیں لائیں تھی، وہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور باقی جو اہل و عیال مسلمان تھے، آپ کے 3 بیٹے، آپ کی زوجہ محترمہ اور دوسرے عزیز رشتہ دار اور مسلمان، وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ نے بتایا کہ دیکھو میں بچانا بھی جانتا ہوں اور غرق کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا کہ زمین کے جتنے بھی چشمے تھے وہ تیزی کے ساتھ ابل پڑے، اور آسمان سے 40 روز تک مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی، اور یہ بارش اتنی تیز تھی کہ ہر جگہ پانی پانی ہو گیا، اور بڑی بڑی عمارتیں یا گھر یا مضبوط ترین عمارتیں سب پانی کے اندر چھپ گئیں، سب پانی میں غرق ہو گئیں، لوگوں کی املاک ختم ہو گئی۔ سمجھا جانے لگا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لیں گے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ جب زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہو، تو پانی کی اتنی مقدار تھی کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی سر کر گئی، اور کوئی بھی نہیں بچ سکا اس کیفیت میں۔ لیکن رب العالمین بتا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، اتنی خوفناک بارش میں، اتنے بڑے طوفان کے اندر، اور یہ صرف بارش نہیں تھی بلکہ تیز ہواؤں کے جھکڑ بھی چل رہے تھے، جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا، درختوں کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ عجیب کیفیت تھی کہ کوئی اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اسی طوفان کے اندر، اسی تند و تیز ہواؤں کے اندر، انہی ابلے ہوئے پانی اور برستے ہوئے پانی کے درمیان ایک کشتی تھی جس میں اہل اللہ سوار تھے، اور وہ کشتی چلی چلی جا رہی تھی۔ وہ بتا رہا ہے کہ جب میں بچانا چاہتا ہوں تو میں کس طرح بچاتا ہوں، اور جب میں غرق کرنا چاہتا ہوں تو میں سب کو غرق بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وقال ارکبوا، اور نوح نے فرمایا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کے نام سے سوار ہو گئے، اب کشتی چل رہی ہے۔ کیا کشتی کے اوپر وہ تند و تیز ہوائیں نہیں آتی ہوں گی؟ یقیناً آتی تھیں۔ آسمان سے تیز رفتار بارش بھی اسی پہ گر رہی تھی، زمین سے جو موجیں پانی کے اندر اٹھ رہی تھی وہ بھی کشتی کو ہلا رہی تھیں، لیکن کشتی غرق نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ اسے غرق نہیں ہونا تھا۔ یہ اہل اللہ کی سواری تھی، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں کی سواری تھی، اس کے نبی کے غلاموں کی سواری تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر دیا کہ میں ان تمام چیزوں کے باوجود میں ان کو محفوظ رکھ کر دکھاؤں گا۔
اور جو میرے غدار ہیں میں چاہوں تو ان کو کتنی مضبوط سے مضبوط عمارتوں پہ کھڑے ہو جائیں، پہاڑیوں پر چڑھ جائیں، لیکن میں ان کو غرق کر کے دکھاؤں گا۔ یہی ہوا۔ رب العالمین فرماتا ہے وہی تجری بہم، اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی، فی موجن کل جبال، یہاں پر رب العالمین اس کی شدت کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہلکی پھلکی لہریں ہوں، یہ مت سمجھنا کہ یہ ہلکا پھلکا سا پانی تھا، یا صرف وہ پانی ایسے ہی ابل گیا تھا اور اس پر کشتی چل رہی تھی، یا جس طرح سے ہم بچوں کو کھلانے کے لیے کبھی ٹب میں پانی بھر کے کاغذ کی کشتی بنا کر چلا دیتے ہیں، ایسا کوئی پانی نہیں تھا کہ ٹھہرا ہوا پانی تھا، بلکہ فرمایا فی موجن کل جبالی، وہ پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، موجیں اوپر اچھل رہی تھیں اور اتنی اوپر جاتی تھیں جیسا کہ پہاڑ کی طرح وہ اوپر آتی تھیں اور پھر وہ نیچے آتی تھیں، جس سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس بیٹے کو جو ایمان نہیں لایا تھا اور اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا تھا، باپ تھے، فرمایا آؤ بیٹے ہمارے ساتھ ہو جاؤ، آج وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت اسی کشتی کے ساتھ ہے اور باقی سب غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بابا جان، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی قدرت سے انکار کیا، صرف نبی کا ہی انکار نہیں کر رہا تھا، نبی کے فرمان کی حکم عدولی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنے اندر اپنی صلاحیت پر بھروسہ کر رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچا لوں گا۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک بہت بڑا غار تھا ایک پہاڑ کے اندر، وہ اس کے اندر جا کر چھپ گیا اور اس میں جتنے سوراخ تھے ان سب کو بند کر لیا کہ میں کسی بھی طرح سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ کئی دن وہ وہاں رہا تو اس کو جناب رفع حاجت کے لیے بھی وہیں پر ہی جگہ تھی اس کی اور کچھ نہیں تھا۔ اچانک پانی نے جب جوش مارا تو وہ غار کے اندر بھی گھس گیا اور اس کے کفر کا اس کو یہ صلہ ملا کہ وہ اپنی ہی غلاظت میں لت پت ہو کر ڈوب کر مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کو پکارا اور فرمایا کہ بیٹے تم الگ تھلگ کیوں ہو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور اسی سواری میں سوار ہو جاؤ جس میں ہم سوار ہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی تو میں کسی پہاڑی کی پناہ لے لیتا ہوں، یقیناً وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچائے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے گا، وہی بچے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے بچائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، فرمایا وحال بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پانی کا ایک موج حائل ہو گئی اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ فرمایا فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کی وہ جو تھی انانیت اسی پانی کے اندر غرق کر دی گئی اور بتا دیا کہ یہاں پر اگر بڑائی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو بچا سکتا ہے اور چاہے تو تمہیں غرق کر سکتا ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی محفوظ مقام نظر آ رہا ہو لیکن تم اس میں سے بچ نہیں سکتے اگر اللہ نے تمہیں غرق کرنے کا سوچ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے واقعات آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبق آموز ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ اپنے نبی سے متعلق رہنا، اپنے نبی کے ساتھ رہنا اور انہی کے حکم پر عمل کرتے رہنا، انہی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے رکھنا اور انہی سے وفادار رہنا، کیونکہ ان کی وفاداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوتا ہے، پہلے دنیا اس پر ہنستی ہے، پہلے دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے،
پہلے دنیا اس کو پریشان کرتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاحب عزت بنا دیتا ہے اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ لیکن تب ہوتا ہے جب اس کی نبی کی سنگت اختیار کی جائے، اس کی نبی کی معیت اختیار کی جائے، اس کی نبی کا ساتھ دیا جائے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی پریشانیاں اور تمام تکالیف سے، تمام طوفانوں سے، تمام موجوں سے بچا کر ان کو کشتی میں سوار کرا کے جودی پہاڑ پہ ٹھہرا دیا اور زندہ سلامت بچایا، اور جن لوگوں نے ان سے روگردانی کی ان کو غرق کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں، تم لوگ بھی اپنے نبی کے ساتھ متعلق ہو جاؤ، دنیا کے کیسے ہی طوفان آئیں، دنیا کی کیسی ہی موجیں ہوں، لیکن اپنے نبی کا ساتھ مت چھوڑنا، ان سے وفاداری مت چھوڑنا۔ جب تک تم ان کے وفادار رہو گے، انشاءاللہ ہر طوفان اور ہر موج سے نکل جاؤ گے۔ یہ رب تبارک و تعالی اس واقعے میں بتا رہا ہے۔ پھر رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرماتا ہے، اور پھر زمین کو حکم دیتا ہے۔ پہلے تو وہ کشتی چلتی رہی، بارش کو روک دیا گیا اور پانی کے اندر یہ کشتی چلتی رہی۔ جودی پہاڑ جو عراق کے اندر موجود ہے، اس پہاڑ پہ جا کے یہ کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مرغی کو حکم دیا کہ تم جا کے دیکھو کہ باہر کی صورتحال کیا ہے۔ اس نے تھوڑی سی پس و پیش کیا تو آپ نے اس کے پروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس پر میں نے مہر لگا دی کہ تو پرندہ ہونے کے باوجود اپنے پر سے زیادہ اڑان نہیں اڑ سکتی۔ کوے کو حکم دیا، اس نے تھوڑا پس و پیش کیا، آپ نے اس کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر ایک خوف طاری کر دیا کہ یہ ہمیشہ خوف زدہ ہی رہے گا، کہیں بھی بیٹھے گا لیکن خوف زدہ رہے گا کہ اب کہیں مجھے اڑانا، کوئی آنا جائے، کوئی اڑا نہ دے۔ پھر کبوتر کو حکم دیا تو کبوتر نے ایک اڑان کی اور ملک سبا سے ایک درخت کی جو تھی ٹہنی توڑ کر اپنے منہ میں دبا کر لے آیا۔ بتانا تھا کہ پانی کچھ اتر رہا ہے اور درخت جو ہے وہ پانی کی سطح پر آ گیا اور میں وہاں سے توڑ کر لے آیا ہوں۔ آپ نے اس کو پرواز کی اور اس کی نسل کی برکت کی دعا فرمائی، تو کبوتر کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم جو ہے وہ اس سے اتر جاؤ، کشتی سے اتر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اذان کا وقت ہو گیا، میں اپنی گفتگو اسی میں ختم کرتا ہوں کہ اسی نے حکم دیا کہ تمام پانی، اے زمین تمام پانی کو چوس لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اب بارش برسانا بند کر دے۔ زمین نے سارا پانی چوس لیا اور ایک عام طور پہ جو زمین جو تھی وہ ہو گئی۔ اور پھر یہ 80 افراد زمین پر اترے اور وہاں پر ایک جگہ آبادی کو آباد کیا، اور اس جگہ کا نام تمانین یعنی 80 کے معنی میں وہ رکھا گیا۔ اور وہاں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عمر نسل میں اللہ رب العزت نے اتنا اضافہ کیا کہ وہ پوری روئے زمین پر پھر پھیل گئے۔ اس طرح ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ان واقعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باری تعالی ہم جب تک زندہ رہیں تیری قدرت کاملہ پر ہم یقین اور ایمان رکھنے والوں میں سے رہیں۔ باری تعالی ہمیں اپنے رسول اور اپنی ذات سے ہمیشہ وفادار بنا۔ الہ العالمین وفاداروں میں زندہ رکھ اور وفاداروں میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔